Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیں. وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. سورہ الحاقہ کی آیات کئی ہفتوں سے چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا انکار. اچھا، آج میں زیادہ تر سوال کے جواب دوں گا، بیان ذرا شارٹ کروں گا، تو کسی نے کچھ پوچھنا ہے نا تو وہ پرچی پہ لکھ دیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو اپنے ذہن میں بھی محفوظ رکھیں. قیامت کا جن لوگوں نے انکار کیا قرآن کہتا ہے اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود کو ہم نے ہلاک کیا ایک زوردار آواز کے ذریعے. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور قوم عاد کو ہم نے ہلاک کیا ایک زوردار ہوا کے ذریعے. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، یہ ہوا قوم عاد پر مسلط ہو گئی. سخرہ کا معنی چھوڑ دی اللہ نے. 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن. حضرت ہود علیہ السلام گئے قوم عاد کے پاس، اور صالح علیہ السلام گئے قوم سمود کے پاس. ان قوموں کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، نشانات آج بھی موجود ہیں. انسان بڑا تکبر کرتا ہے جب وہ صحت کی حالت میں ہو، معاشی ترقی ہو، پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو. اسے پھر پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد آتے ہیں. ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ایسا ہے نہیں جیسا ہم سمجھ رہے تھے. وہ کیسا سمجھ رہے تھے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں بالکل اسی طرح ہنسی خوشی زندگی گزرتی رہے گی. پھیپھڑے بھی صحیح رہیں گے، گردے بھی فٹ فاٹ رہیں گے، نظر بھی ٹھیک رہے گی، گھٹنے بھی صحیح طرح کام کرتے رہیں گے. انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا بھائی یہ زندگی ہمیں بطور امانت کے ملی ہے جو ہم سے واپس لے لی جائے گی. تو یہ انسانی نیچر رہی ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، صحت فٹ فاٹ ہوتی ہے، کوئی غم نہیں ہوتا، تو اسے ہری ہری سوجنا شروع ہو جاتی ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ انسان حق کو دھکیل دے، پیچھے پھینک دے. کس بیس پر؟ اسے حق کو ماننے میں اپنی توہین محسوس ہو رہی ہو. یہ جو بیماری ہے نا، جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ کوٹ کوٹ کے آپ دیکھیں شروع سے ایسا ہی ہے.
اگر ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس دور کے جو بھی متکبر لوگ تھے وہ حضرت بلال اور خباب ابن ارت کو دیکھ کر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ ان جیسے غریب اور مسکین لوگ جو ہمارے لیول کے نہیں ہیں، یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، یہ تو ان لوگوں کا دین ہے۔ تھوڑی سی انسان کامن سینس استعمال کر لے نا، تھوڑی دیر، تو اسے اندازہ ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں ان کو چھننے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، 2 سیکنڈ بھی۔ تکبر کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں، یہ آج بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی بیس پر آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیں تکبر انسان میں اس وقت آتا ہے، میں قوم عاد اور قوم سمود کا بھی ذرا ڈیفائن کروں گا، ان میں تکبر کیسا تھا، کیوں تھا، لیکن بیس آج جو قوم عاد اور قوم سمود میں تھی نا وہی بیس آج بھی پائی جاتی ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں نا انہی میں بھی وہ بیس وہی ہے۔ تکبر انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی قابلیت ہوتی ہے، تبھی جو لوگ جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، غریب ہیں، اکثر ان میں تکبر نہیں ہوتا، عمومی تو نہیں ہے لیکن اکثر۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی جو بھی تحریکیں اٹھتی ہیں نا ان میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دینی تحریک اگر کوئی اٹھے اور اس میں پہلے امیر زیادہ آ جائیں تو اس کا امکان ہے کہ یہ تحریک باطل ہو، یہ صحیح نہ ہو، اس کا امکان ہوتا ہے۔ اکثر حق کو قبول کرنے والے پہلے غریب ہوتے ہیں، امیر بعد میں آتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں۔ تبلیغی جماعت جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی ہے تو میوات کے دیہات کے غریب ترین لوگ ساتھ آ کے جڑے ہیں، مالدار بہت بعد میں آئے ہیں، اور آج بھی غریبوں کی اکثریت ہے تبلیغی جماعت میں۔ آج بھی اکثریت کس کی ہے؟ غریب لوگوں کی، ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ قربانی کیونکہ دینی پڑتی ہے اپنی خواہشات کو، تو جب انسان میں کوئی قابلیت ہوتی ہے، ایبلٹی ہوتی ہے، کوئی نعمت ہوتی ہے تو کبر آتا ہے، جب نعمت نہیں ہوتی تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو نا دوسروں سے بڑا، تو جب ہی سمجھے گا نا جب اس کے پاس کچھ ہو۔ تو جیسے دولت ایک نعمت ہے نا، ایسے ہی نالج بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھی پڑھے لکھے آدمی میں تو تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ تو پڑھا لکھا ہے، وہ بھائی ہوتا ہی تک پڑھے لکھے میں ہے کیونکہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ نالج ہے، اسے پتہ ہے۔ تو جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ اس کو حقارت سے دیکھتا ہے کہ اس پاگل کو کیا پتا، میں نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، میں تو انجینئر ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، اس کو کیا پتا۔ تو جب کوئی قابلیت، اسی طرح صحت مند میں تکبر ہو سکتا ہے، جس کی صحت اچھی ہے وہ کبر کرے گا ان کے سامنے جن کی صحت اچھی نہیں، جن کے پاس صحت کی نعمت، جو خوبصورت ہے وہ تکبر کرے گا ان کے سامنے جو خوبصورت نہیں ہے۔ تو تکبر کسے کہتے ہیں؟ خوب اچھی طرح سمجھیں۔ تکبر کہتے ہیں کہ اپنے کمال کو اپنا سمجھنا۔ اس زوم میں جب انسان، یہ لفظ عربی میں زعم ہے، اردو میں زوم کہتے ہیں، تو میں اردو ہی چلا رہا ہوں۔ اس زوم میں جب کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرا ہے، وہاں سے اس کی بربادی شروع، بیڑا غرق شروع۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ سمجھتا ہے میرا، یہ کھوپڑی کے کام نہ کرنے کی علامت ہے۔ تبھی ہم نے علماء سے سنا ہے کہ متکبر نالجیبل تو ہوگا، تعلیم یافتہ ہوگا، دولت مند بھی ہوگا، لیکن ہوگا بے وقوف۔ جس کی عقل صحیح کام کر رہی ہو، جو حقیقی معنی میں عقل مند ہو، وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا۔
کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی میرا نہیں ہے, میں ہی اپنا نہیں ہوں, مجھے یہ باڈی خدا کی طرف سے گفٹ ملی ہے, ہر چیز اللہ کا گفٹ ہے. تو جس کو بھیک میں کچھ ملا ہوا ہو وہ کہاں اکڑتا ہے میرے بھائی؟ بھیک ملی ہوئی ہے. اکثر ایک مثال میں اس کی دیتا ہوں, تکبر کا علاج بھی یہی ہے. یہ مثال سوچا کریں, اس سے انشاءاللہ تکبر بھی ختم ہوگا. کہ ایک فقیر تھا, غریب مسکین, دھتکارا ہوا ہر در سے. وہ چلا گیا کسی سیٹھ کے دروازے پہ, نوک کیا اس نے. سیٹھ صاحب نے دیکھا کہ بھائی دھوتی بنیان میں, بنیان بھی پھٹا ہوا اور سڑی ہوئی دھوتی, میلی دھوتی, گندی دھوتی, ازار تہبند, اور پھٹا پرانا کہیں سے لنڈے کا, وہ بھی پھٹا پرانا بنیان پہن کے, ایک غریب مسکین, چہرے سے غربت جھلک رہی ہے. اس نے جناب آپ سیٹھ ہیں, آپ کا دروازہ نوک کیا. اس نے, آپ نے دروازہ کھولا. ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ صاحب اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. آپ اس دن فارم میں آئے ہوئے تھے, جوش میں, جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پہ مسلمان کے ساتھ آج کل. پہلے ایسا ہوتا تھا فارم میں آیا بندہ اٹھا گیا, یہ پوری گڈی پکڑا دی نا. آج کل ایسا مارکیٹ میں چل نہیں رہا. غصے میں چھین تو لیتا ہے, دیتا ویتا غصے میں نہیں, غصے میں پورا چیک کاٹ کے دے دیا. پہلے ایسا ہوتا تھا سخاوت میں نا. بھئی آج تو صاحب یہ ہے, حدیث سے ثابت ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو ان سے وہاں عرب عورتوں نے کہا, انہی کے رشتہ دار عورتیں تھیں, کہ اے حمزہ, کچھ شاعری کی نا, کہ یہ اونٹ آپ کا پلا پلایا کھڑا ہوا ہے اور ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ہم بھوکے ہیں. تو اس طرح کا مفہوم ہے اس کا. مجھے پورے اشعار تو یاد نہیں, ابھی الفاظ یاد نہیں پورے. تو آپ کی سخاوت کو گویا یہ چیلنج ہے. جیسے ہم کسی کے گھر جائیں, بکرا پلا پلایا 2 دانت کا, اور ہم کہیں یار یہ بکرا بندھا ہوا ہے, مہمان گھوم رہے ہیں یار, یہ کیا ہو. تو آج کسی میزبان کو غصہ آئے گا؟ غصہ آیا بے نہیں, یہ کاٹ کے چلو بھائی ذبح کیا, یہ لو نا, وہ پھر بھی کاٹے گا مرغی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اس زمانے میں شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی, تو بعض حضرات پیتے تھے کیونکہ اسلام نے پابندی نہیں لگائی تھی, تو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی. تو یہ کہنا کوئی حضرت حمزہ کی توہین نہیں ہے, کیونکہ لیگل تھی اس وقت, حرام ہوئی نہیں تھی. تو حضرت حمزہ نے بھی اسی طرح نشے کی حالت میں تھے وہ. تو جب عرب عورتوں نے ان سے کہا, کہ ان کی ہی چچا زاد پھوپھی زاد وغیرہ, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی سخاوت کو چیلنج ہے. اچھا وہ اونٹ تھا حضرت علی کا, وہ حضرت حمزہ کا تھا نہیں. اور غالباً حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ حضرت علی نے ولیمے کے لیے وہ رکھا ہوا تھا, کہ اپنا ولیمہ میں اس سے کروں گا. کیونکہ مجھے یہ حدیث پڑھے ہوئے بھی 20 سال ہو گئے نا, تو اب اصل مفہوم تو یاد رہ گیا, پورے ورڈنگ یاد نہیں ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عورتوں نے یہ چیلنج کیا نا کہ آپ کی سخاوت, تو وہ ایک دم وہ بھول گئے کہ یہ میرا اونٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ نشے کی حالت میں تھے. ایسا ان کو جوش آیا, اٹھے اور اس کو نہر کیا, اور یہ سب گوشت بانٹ دیا. عرب میں سخاوت بہت تھی, خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے جو رشتہ دار تھے, وہ تو حضرت ابراہیم کی اولاد اور قریشی ہاشمی, ان کا تو بہت مشہور تھی سخاوت. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں آیا تو میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا. اپنے اونٹ کا جب میں نے یہ حال دیکھا نا, تو اس زمانے میں تو ایسا بہت ہوتا تھا, جوش میں آ کے پورا اونٹ ذبح کر دیا, چیک کاٹ کے دے دیا, لے بھائی جتنے رقم ڈالنی ہے ڈال دے. آج کل اس طرح کی سخاوت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ شاٹ, غصے میں قتل کرنا ملے گا آپ کو. جوش میں آیا بندہ مار دیا, جوش میں آیا سب کچھ چھین لیا اس سے, جوش میں آیا بیوی کو معاذ اللہ دھکے دے کے باہر نکال دیا. تو اس طرح کے جوش ملیں گے. جوش میں آ کے کوئی اچھا کام ایک دم بہت ہی کوئی اچھا کام کر دیا, ایسا مارکیٹ میں شارٹ ہو رہا ہے. تو آپ کے گھر نوک کیا کس فقیر نے, آپ ایک دم جوش میں آ گئے, اس کے آنسو دیکھے آپ نے, اس کے پھٹا ہوا بنیان, اور آپ کو اللہ کی نعمتیں یاد آئیں, یار میرے رب نے مجھ پر کتنا انعام کیا, اور یہ دیکھو بیچارہ کس حالت میں. آپ اس کو گھر لے کر آئے, آپ نے اس کی سروس کروائی پہلے,
کہ نہانے سے کام نہیں چل رہا تھا, اتنا میلا ہو چکا تھا. سروس کروائی آپ نے اس کی, ڈیٹول سے نہلایا آپ نے اس کو, خوب نہا دھو کے آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ پہنایا, جو آفس جانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہو نا, 3 پیس سوٹ, ٹائی, ایک بڑا ڈیسنٹ قسم کا اس کو لباس پہنایا, اس کے بال کنگھی کی بنایا, تمیز سے کھانا کھلایا اس کو. اور آپ نے کیا کیا, جوش میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, آپ نے اس کو ایک گاڑی پکڑا دی کہ یار تو بھی عیش کرو, اور نوٹوں کی ایک گڈی 5-5 ہزار کی اس کی جیب میں پکڑا دی, بولا چل جا. کیا بولا؟ چل جا عیش کر یار. اب وہ ایسا نالائق, وہ جب آپ کے گھر کے قریب سے گزرے نا, یوں 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 کر رہا ہے یا دوسرے فقیروں کو جا کے بار بار کالر اپنا اونچا کر رہا ہے. راڈو گھڑی ہے, میں بھی اس بہانے اپنی گھڑی دکھا دیتا ہوں, یہ راڈو نہیں ہے, ایسے ایسے کر کے دیکھ رہا ہے, پھر موبائل نکال کے, اور پھر جو باقی فقیر تھے نا ان کو دھتکار رہا ہے, دفع ہو یہاں سے, غریب لوگ کہیں کے. اب دوسرے فقیر تو اس کو سیٹ سمجھیں گے نا, وہ دوسرے فقیر اس کے پاس آ رہے ہیں, بھائی اللہ کے نام پہ کچھ, چل بھاگ یہاں سے, بدبو دیکھ, اسمیل دیکھ کتنی آ رہی ہے, آ جاتے ہیں, اور کوئی کام دھندہ ہے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, وہ جو اصل سیٹ تھے, جو آپ تھے, جب آپ اس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھو گے, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہے بھائی, آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ ایک تھپڑ مار کے اس کو گھر لے کے جاؤ گے, بولے کہ جا واش روم میں کپڑے اتار, تیرا وہی بنیان جو ہے نا وہ لٹکا ہوا ہے, پہن, دھوتی پہن, پتلی گلی سے نکل. تو جیسے اس فقیر پہ تکبر سوٹ نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ چیزیں اس کو بھیک میں ملی ہیں, اپنا کمال نہیں ہے. تو میرے بھائی ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیک میں ملا ہے, ہمارا اپنا تھوڑی ہے. یہ آنکھ اپنی ہے ہماری, یہ کان ہمارے اپنے ہیں, یہ ناک, یہ جسم کے ایک ایک عضو, الم نجعل لہ عینین, کہا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی کیا, وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, دانت, زبان, اور یہ تمہارے 2 ہونٹ, یہ تو ہم نے بنائے ہیں. پیدا ہوئے تو ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے بہترین خوراک کا ماں کی چھاتیوں میں انتظام کر دیا, بہترین خوراک کا. وہ اللہ نے پیدا کیا دودھ, نہ یہ سائنسدانوں نے پیدا کیا, نہ یونیورسٹیوں کے لیکچراروں نے پیدا کیا, جن کو سن سن کے آپ ایتھیسٹ بن رہے ہو, خدا کا انکار کر رہے ہو. لوگ سائنسدانوں کو پڑھ رہے ہیں نا, جو پڑھا لکھا آدمی زیادہ بھٹک رہا ہے, جو پڑھا لکھا آدمی ہے نا وہ دین سے زیادہ دور ہو رہا ہے. تو میرے بھائی نہ یہ فرانس کے سائنسدانوں نے پیدا کیا تھا آپ کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ, نہ جیپنیز نے, جن کی صبح شام آپ تعریفیں کرتے ہو, جیپنیز اتنے اچھے, فرانسیسی اتنے اچھے, مولوی اتنے گندے, یہی ہوتا ہے نا. ابے یہ مولویوں کو دیکھو, ادھر سائنسدانوں کو دیکھو, یار یہ کیسے پینڈو ہوتے ہیں, وہ کیسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. بھائی مولوی جیسا مرضی ہو, وہ تمہیں خدا سے ملانے کی باتیں کر رہا ہے, یہ سب خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے. خدا کہتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ سائنسدان پیدا نہیں کرتے, میں نے پیدا کیا ہے. تمہاری ماں کے دل میں جو تمہاری محبت ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے. یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا یہ سب کچھ. اگر ہر جننے والی اپنے بچے سے محبت کرتی تو مچھلی کیوں نہیں کرتی اپنے بچوں سے محبت؟ سانپ کی مادہ کیوں نہیں کرتی اپنے بچوں سے محبت؟ ہر مخلوق اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی ہے. بہت سی مچھلی میں نے تو پالی ہے نا, ادھر مچھلی کے انڈے سے بچے نکلے, ماں سب سے پہلے کھانا شروع کرتی ہے ان کو, وہ نہیں پالتی. لیکن ادھر مرغی کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو آپ اس کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. کیسے مزے سے پالتی ہے نا اپنے درجنوں بچوں کو. اور کمال ہے کہ انڈوں سے بھی محبت کرتی ہے. جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے, فرسٹ ٹائم جب مرغی انڈوں پہ بیٹھی, اسے کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تمہارے بچے نکلیں گے؟ یہ تو انسان کو نہیں پتا ہوتا. ارے انسان جب دیکھتا ہے یہ پروسیس تو پتا چلتا ہے کہ بچے چوزے انڈوں سے نکلتے ہیں. لیکن مرغی بغیر دیکھے, مرغی نے دوسری مرغیوں کو نہ دیکھا ہو,
آپ بچپن میں کوئی چوزا اپنی ماں سے الگ کر دیں, بالکل الگ تھلگ پالیں, جب وہ انڈے دے گی وہ مرغی, بڑا ہوگا وہ چوزا, تو وہ بھی اپنے انڈوں پہ بیٹھے گا اور چونچ مار مار کے 21 دن کے بعد بچوں کو نکالے گا. اس کو یہ شعور, چھوٹی سی کھوپڑی ہوتی ہے مرغی کی, اس کو یہ شعور بھی خدا نے دیا ہے, بھائی ایکو تو ختم کر لو. اس کو یہ شعور بھی خدا نے دیا کہ اس کے اندر سے میرا بچہ نکلے گا اور 21 دن کے بعد نکلے گا. اور کیسے نکلے گا؟ تھوڑا سا خود نکلے گا, جو نہ نکلے تو میں نے چونچ مار کے الگ کر دینا ہے. اور اپنے 12, 13, 24 بچے بھی نکلے نا, ایک ایک بچے کے حاضری کا رجسٹر ہوتا ہے اس کے پاس. کوئی نیا بچہ لانے کی کوشش کرو, مار کے بھگا دے گی اس کو. لوگ تجربے کرتے ہیں نا, مرغی کے 13, 14, 15, 20 بچے گھوم رہے ہیں, ایک اسی کی شکل کا, اسی کلر کا, ذرا رکھ کے تو دیکھو. آپ کو جتنا اس فقیر پہ ترس آیا تھا نا مرغی کو, اس کا 10واں حصہ بھی نہیں آئے گا. چاہے وہ بیچارہ کیسی وہ ماں کر رہا ہو کہ مجھے بھی قبول کر لو, کہ نا 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 بھائی میں بھی انہیں شکل کا ہوں, نا نا نہیں کیا کہ نہیں بھائی, یہ وہ انڈا ہے ہی نہیں جس پہ میں بیٹھی ہوں. میں نے اپنے بچوں کے لیے محنت کی ہے, دوسروں کے بچوں کو بولو نہیں پالوں گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے بھائی, یہ خدا نے جو جس کو دکھا دیا وہ اسی حساب سے چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے اللہ کا انٹروڈکشن پوچھا نا, اللہ کا تعارف کیا ہے, فمن ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون, تمہارا اور ہارون کا رب جس کی تم باتیں کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے, اللہ کے احسانات کو ثابت کرنے کے لیے میری رائے ہے کہ قرآن میں اس سے بلیغ آیت نہیں ہے. اللہ کا اس سے بہتر شاید انٹروڈکشن ہو نہیں سکتا. ہم تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کا, بھائی لوگوں کا جب آپ تعارف کرواتے ہو, ٹائم کم ہو اور تعارف آپ نے بھرپور کروانا ہو, تو آپ مختصر جملے استعمال کرتے ہو, وہ والے جملے جس سے یہ صاحب دوسروں سے ممتاز ہو رہے ہوں. مثال کے طور پر ٹائم بہت کم تھا, کھڑے کھڑے کوئی صاحب ملے آپ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کا تعارف کیا ہے, آپ سے اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے. اب آپ نے جلدی جانا ہے تو آپ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤ گے, جی میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں وسیم نام ہے میرا, اور میرے والد صاحب کا یہ نام, اور دادا کا یہ نام, میرے بچوں کا یہ نام, میں شادی شدہ ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, مفتی صاحب کا بیان سنتا ہوں, 4 کا پروگرام ہے. آپ جب انٹروڈکشن کرواتے ہیں نا کسی کا کہ بھئی یہ وسیم ہے, یہ میں وسیم ہوں, یہ میرے ابا کا نام, میرے نانا کا نام, میرے دادا کا نام, میں شادی شدہ ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, اور میں فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہوں, اور میں اسکول میں نے فلاں جگہ پڑھا ہے, اور آج مجھے خیال آیا بات بتا دوں, میں نے شیما پرائمری انگلش اسکول سے پڑھا ہے, میں نے 5ویں تک. میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں اپنے ان کلاس فیلوز سے ملوں, وہ پتہ نہیں کون کہاں ہے. تو اگر کوئی بیان سن رہا ہے نا میرا کلاس فیلو جو 1 سے 5ویں تک میرے ساتھ تھا بچپن میں, تو مجھ سے رابطہ کر لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بیان چلا جائے اور میرے کلاس فیلوز تک پہنچ جائے تو بڑی خوشی ہوگی نا. پرانے لوگ مل جاتے ہیں, جیسے ایک ہم نے اپنی ٹیچر کو تلاش کر لیا تھا نا, ان سے مل لیے, تو ایسے ہی کلاس فیلوز وہ جو بچپن کے تھے, جو ایک دوسرے کے پاؤں پہ وہ رکھتے تھے, ہم لوگ شوز پہ نا پاؤں رکھ دیتے تھے. جب ہم جاتے تھے نا اسکول, تو جو بچہ جا رہا ہے اس کے شوز کے اوپر پیچھے آپ نے پاؤں رکھا, اس کے شوز اتر جاتے تھے, شروع پھڈا. صحیح ہے نا. ایک دفعہ میرا ایک کلاس فیلو تھا, چونی پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. 4 آنے 8 آنے ملا کرتے تھے اس دور میں جیب خرچی کے, 4 آنے کی پوری چاٹ آتی تھی, 4 آنے کی پوری چاٹ آتی تھی, اور میں کہتا تھا جب میں بڑا ہوں گا تو میں 10 چاٹیں کھاؤں گا یہ, کیونکہ وہ اتنی مزے کی لگتی تھی. اب 4 آنے کے بعد ہے ہی نہیں. تو میں سوچتا تھا یہ بڑے لوگ کتنے زبردست ہوتے ہیں, ان کی جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں. ہم جیسے کبھی گھر والوں نے جیب خرچی دی, ٹافی خرید لی کوئی, تو دل کرتا تھا جب بڑے ہوں گے نا ٹافیوں کا پورا تھیلا لے کر آؤں گا میں. اب وہ چاٹ کا وہ دل ہی نہیں کرتا. ایک دفعہ کھا بھی رہا تھا, پکڑا گیا تھا, وہ لوگوں نے دیکھ لیا مفتی صاحب یہاں چھولے کھا رہے ہیں بیٹھ کے نا. تو خیر, تو شیما پرائمری انگلش اسکول, میرے جو کلاس فیلوز اگر ان تک میری بات پہنچ جائے بھائی, کوئی مل لو تو بڑی خوشی ہوگی آپ سے.
الفلاحیہ مسجد سیکٹر 10 نارتھ کراچی. ٹھیک. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ کیا عرض کر رہا تھا, ہاں آپ پورا تعارف کرواتے ہو شیما پرائمری انگلش اسکول سے مفتی صاحب نے, یعنی میں نے 5ویں تک پڑھا, پھر اس کے بعد دوسرا اسکول وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور آپ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہو تو آپ ان چیزوں کی میں تفصیل میں نہیں جاؤ گے. آپ اپنا ایسا تعارف کرواؤ گے جو مختصر اور جامع ہو, جس سے آپ کا بڑا اچھا امیج سامنے والے کو کے دل میں بیٹھ جائے. اور یہ ہر جگہ الگ ہوتا ہے. رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو الگ اسٹائل میں آپ مختصر وقت میں, جیسے رشتے والیاں کیا کرتی ہیں, بھائی لڑکی والوں کو فون کیا, ہاں بھائی ایک بندہ ہے آپ بتائیں جی, میں بعد میں تفصیلی بات کروں گی لیکن اتنا بتا دوں کہ ماشاءاللہ بڑا ہینڈسم ہے, بس فون لائن کاٹ دی. کیونکہ ان کی نظر میں وہ فوکس کس کو کر رہے ہوتے ہیں, بھائی وہ مالدار ہیں, انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, غریب بھی چلے گا, لیکن لڑکی نے اپنی اماں سے کہا ہوتا ہے بھائی ہینڈسم بندہ چاہیے, تو وہ ہینڈسم ہے, باقی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں. آپ کو ہینڈسم چاہیے تھا, ہاں بھائی ہینڈسم. بعض اس کے الٹ ہوتے ہیں, بھائی ہماری بچی غریب ہے, ہمیں پیسے والا آدمی چاہیے, کوئی ذرا اسٹیبل ہو. تو لڑکی والے وہ رشتے والے کیا بتائیں گے, بھائی باقی ڈیٹیل تو میں آپ کو بتاؤں لیکن بندہ پیسے والا یہ بتا دو. ان کے ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے, اچھا ذرا اس کو روک کے رکھیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی ہر ایک کی نظر میں کوئی انسانوں میں جو صفات ہوتی ہیں نا, ہر آدمی کی نظر میں ہر صفت کی ویلیو نہیں ہوتی. آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے, ملازم رکھنا ہے, تو اس کے لحاظ سے انٹروڈکشن تبدیل ہو جائے گا. آپ جب کہو گے کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر کسی کو جاب دینی ہے اپنے دفتر, اپنے آفس میں, آپ کو آئی ٹی کے لیے کیا چاہیے, بندہ چاہیے. تو آپ نے کسی کے ذمہ لگایا, یار ہم نے جو پورا کمپیوٹر کا سسٹم ہے نا وہ کسی بندے کے حوالے کرنا ہے, کوئی آئی ٹی سے منسلک کوئی بندہ ہو تو بتانا. تو آپ کے پاس فون کرے گا, بھائی ٹائم کم ہے لیکن میں بتا دوں کمپیوٹر میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے اس نے, ایک بندہ ہے, باقی ڈیٹیل, یا ماسٹر کیا ہوا ہے, باقی ڈیٹیل بعد میں. ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے, یار ماسٹر کیا ہوا ہے بھائی یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے اس کو روک کے رکھو, باقی تفصیل بعد میں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا. دوسری شادی کے لیے رشتہ چاہیے, فار ایگزامپل ایک ایسی مثال بھی دوں جس سے آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں نا. اب آپ جھک مار رہے ہیں جیسے کہ مار رہے ہوتے ہیں, کوئی مل نہیں رہا, کوئی کنواری لفٹ نہیں کرا رہی, جھک مارتے مارتے, اور اوپر سے میرا بیان سن سن کے اور موٹیویشن ملتی ہے, پھر ہفتہ بھر جھک مارتے رہتے ہیں, کوئی لفٹ نہیں کراتا. آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کوئی بیوہ ہی ہوگی تو لفٹ کرائے گی, کوئی کنواری یا کم عمر تو لفٹ کرائے گی نہیں. عام طور پہ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے. اچانک فون آیا رشتے والی کا, بھائی باقی ڈیٹیل تو بعد میں بتاؤں گی, ایک بیوہ ہے. ایک دم آپ خوشی سے, چلو محلے میں کوئی تو بیوہ ہوئی, ایک دم خوشی سے کھلکھلا اٹھیں گے نا, یا بیوہ یہ امید ہے. تو انٹروڈکشن جب بھی تعارف کروایا جاتا ہے نا, تو تعارف میں کوشش, اگر ٹائم کم ہو, زیادہ ٹائم ہو پھر تو بہت لمبی تفصیل نا, ٹائم کم ہو, مقابلہ سخت ہو, تو انٹروڈکشن میں, یا امام رکھتے ہیں جب کسی کو تو بھائی حافظ ہیں, قرات اچھی کرتے ہیں, امام کے لیے جگہ خالی ہے نا, تو مختصر تعارف کیا ہوتا ہے, بھائی امام میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرات اچھی کرتا ہو, بھائی قرات بہت اچھی کرتے ہیں, باقی تفصیل بعد میں. مزدوروں کے لیے الگ کرائٹیریا ہے, فوج میں بھرتی ہونے کے لیے الگ. فوج میں جب آپ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے جاؤ گے, سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی پہ نظر ڈالیں گے, ہاں بھائی بندہ چھوٹے قد کا تو نہیں ہے, صحیح ہے نا. کمیشن آفیسر میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا, بڑی پرسنالٹی والے, آرمی میں نیوی میں ذرا قد کاٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, باقی ڈیٹیل بعد میں. جو میرا ایک خیال ہے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں نا, تو فرعون تو بات کو چینج کرنا چاہ رہا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام اصل میں اس کو بتا رہے تھے تو بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے, خدا پر ایمان لے آ, مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اور اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا, نہ لا, کوئی یہ تیرا مسئلہ ہے, کم از کم بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا چھوڑ دے. تو اصل جو موسیٰ علیہ السلام فوکس کر رہے تھے وہ کس کو کر رہے تھے,
کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم کی چکی سے نکالنا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا نا آپ کو پیغمبر بنا کے. حضرت موسیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف تو بھیجے نہیں گئے, اصل مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکالنا. اب چونکہ درمیان میں اللہ بھی آ گیا, اللہ کا تذکرہ بھی آ گیا, تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ کے خوف کے بغیر یہ آدمی یہ کام کرے گا نہیں. تو فرعون نے فوراً درمیان میں سوال کیا, فمر ربکما یا موسیٰ, رب تو اے موسیٰ میں ہوں, تم کس رب کی بات کر رہے ہو. ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ نے جو انٹروڈکشن کروایا اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے جو اس موقع پر سب سے امپورٹنٹ تھی. ایک ایسا جملہ کہا جس سے خدا کا وجود بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تو نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی اور ہے, اور وہ ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے, اور ایسا ہے کہ اس کے احسانات میں بھی تو ڈوبا ہوا ہے اور بڑا طاقتور بھی ہے, نہیں مانے گا تو تجھے ہلاک کر دے گا. تو ایسی صفت کو بیان کیا, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, بنا کے چھوڑا نہیں, پھر اسے اس کی فطرت پہ, نیچر پہ چلا بھی دیا. دیکھو آپ کسی کمپنی کو دیکھتے ہیں چل رہی ہے, ہر کام ہو رہا ہے وہاں, یا کسی دفتر میں آپ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مینیجر صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ملازمین کام کر رہے ہیں, جو جس چیز کی فیکٹری ہے وہ کام اس میں ہو رہا ہے بڑے تمیز سے, یا ایک اسکول کی مثال لے لیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آئیں گی. نمبر ایک, اس اسکول کو کسی نے بنایا ہے, خود سے نہیں بنا, اور بننے کے بعد اسے کوئی چلا بھی رہا ہے. بنانے کے بعد اگر چھوڑ دیتا, کوئی مینجمنٹ ہی نہ ہوتی تو چلتا, کوئی حاضری کا نظام نہ ہوتا, تنخواہیں کون دے گا کچھ نہیں پتہ ہوتا نا. کوئی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو اس کو رن کرے, اس ادارے کو چلائے. خود سے ادارے نہیں چلتے, بنانے کے لیے بھی چاہیے اور چلانے کے لیے بھی چاہیے, یہ دونوں کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ فرعون سے کہہ رہے ہیں یہ کائنات بن بھی خود نہیں سکتی اور چل بھی خود نہیں سکتی. اس کائنات کی ایک ایک چیز کو جس نے بنایا اور بنانے کے بعد اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا. سیدھا ہر چیز کا الگ ہوتا ہے سیدھا راستہ, نیچر کے راستے پر. میں اس رب کی بات کر رہا ہوں. ایسا زبردست انٹروڈکشن ہے نا خدا کا, اس کا جواب کسی ایتھیس کے پاس, خدا کا انکار کرنے والے کے پاس, کسی کافر کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ بنی کیسے اور چل کیسے رہی ہے نیچر پہ. چلنا کسے کہتے ہیں, بننا کسے کہتے ہیں. ہم اس مخلوق کو دیکھتے ہیں, اس کائنات میں انسان کو دیکھتے ہیں نا. قرآن کہہ رہے ہیں وفی انفسکم, ماں کے پیٹ میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دماغ بن رہا ہے, دل, ہر چیز بنتی چلی جا رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ بن رہا ہے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو صرف پیدا نہیں کیا, بہترین انداز سے پیدا کیا ہے. احسن, احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی چیز میں, ایسا بہترین پیدا کیا کہ اس سے بہتر ہو سکتا نہیں ہے. اور پھر ثم ہدا کا مطلب پیدا کر کے پھر اسے اس کی نیچر پہ چلا بھی دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ دودھ مجھے کہاں سے ملے گا, کیسے میرے حلق میں اترے گا, اسے اس کی نیچر پہ چلا دیا. جانور کا بچہ, بکری کا بچہ دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہے, بکری کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جیسے ہی پیدا ہوا یہ تو پیدا کر دیا بہترین انداز سے, وہی گھاس پھوس کھا رہی ہے, اس سے ایک اور بکری پیدا ہو گئی ہے. بھائی عجیب بات ہے یا نہیں. بکری گھاس چرتی ہے, کھاتی ہے, جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے اسی گھاس سے بکری کے پیٹ میں بچے کی آنکھ, بچے کی ناک, بچے کے کان, بچے کا سر, بچے کے کھر, یہ بکری کے بچے کے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یا بتاؤ کوئی سائنسدان لے جا کے وہاں کھر جوڑ رہے اس کے. گھاس کھا کیا رہی ہے؟ گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. کیا عجیب انداز ہے بھائی. احسن کل شیء خلق, اس سے زیادہ بہتر انداز سے دنیا میں کوئی کسی چیز کو بنا سکتا ہے؟ آپ سائنسدانوں کے پاس لے کے جاؤ, یہ گھاس ہے, اس سے بکری کا بچہ بنا کے دکھا, بنا سکتا ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں بنائے گا. وہ کہے گا بھائی اللہ بھی تو ایسے نہیں بنا رہا نا, اللہ تو بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہے نا, تو بھائی تو وہ مشین بنا دے بکری کی طرح,
جس کے پیٹ میں یہ بچے بننا شروع ہو جائیں. اس مشین کو گھاس ڈالو, صحیح ہے نا, اور وہاں سے دودھ بننا شروع ہو اور بکری کا بچہ بننا شروع ہو جائے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اور اللہ کہتے ہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے, ثم ہدا, پھر اسے گائیڈ کر دیا. ہدا کا مطلب انگلش میں گائیڈنس, اسے گائیڈ بھی کیا ہے کہ اب تو نے کرنا کیا ہے. ادھر بکری کا بچہ پیدا ہوا, دنیا میں آتے ہی ابھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا, لیکن ماں کے وہ دودھ تلاش کر رہا ہوتا ہے. وہ اسے کس نے بتایا بھائی تجھے اب اس دودھ کی ضرورت ہے, ایسے تلاش کر رہا ہوگا, کمبخت سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, تلاش کر رہا ہے کہاں ہے بھائی, اماں کہاں ہے میری. اماں بھی ملے گی تو اماں کی اسپیسیفک اسی جگہ پہ جا کے منہ مارے گا جہاں سے اس کو دودھ ملے, اور کیسے شوق سے پھر دودھ پینا شروع کرتا ہے. یہ ہے ہدا کہ گائیڈ بھی کر رہا ہے. مرغی کو اس خدا نے پیدا کیا, یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, بہترین انداز سے پیدا کیا. ثم ہدا کا مطلب کیا ہے, جیسے ہی انڈے دیتی ہے, جب ایک خاص مقدار میں انڈے جمع ہوتے ہیں, اس نے کسی دوسری مرغی کو نہ بھی دیکھا ہو, آپ نے اس کو بالکل الگ پالا ہو, لیکن یہ انڈے تلاش, یہ کڑک ہونے شروع ہو جاتی ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے انڈے چاہیے جن پر میں نے بیٹھنا ہے. کیسا بیٹھتی ہے, ایک انڈا بھی کہیں ادھر کر لو نا, پھر یوں کر کے چونچ سے لے کر آئی, پھر ان کو گھماتی بھی اپنی چونچ سے. بھائی ادھر سے سکائی ہو گئی ہے, جیسے ہم ٹکا بنا رہے ہوتے ہیں نا ہوٹلوں میں, ابے بھائی ادھر سے پک گیا, اب تھوڑا سا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. وہ شعر کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن آ رہا تھا, تم نے کہا پارسل کر دو. شاعر نے کہا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, پہلی عشق تھا ہمارا, عشق کی ابتدا تھی, اسی میں محبوبہ نے دغا دے دی نا. تو ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. بھائی یا تو پورا پردہ کر لے, نہ دکھا تو پورا جلوہ دکھانا, آدھا فیس دکھا رہی ہے, لگ رہا ہے کہ دوسری آنکھ ہے نہیں اس کی. اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے ہی ایک چیز مارکیٹ میں, وہ میں اس دن اعلان پڑھ رہا تھا, اب آپ کہہ سکتے ہیں جب بے رب بات ہے تو کیوں فریش کرنے کے لیے نا آپ لوگوں کو. میں اس دن کہ اعلان کرنا تھا, میں نے نا مسجد کی انتظامیہ نے دیا کہ یہ 8-10 اعلانات کریں. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ بور ہو رہے ہیں نا, میں نے کہا انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان دیکھ رہا ہوں لوگوں کے چہرے پر نا بور کے کیا جائے. پھر میں نے کہا تیسرا سب کی 4 شادیاں کرائی جائیں گی. ایک دم نا لوگ جوش میں آ گئے, ایک دم جوش. میں نے کہا بس آپ کو بیدار کرنا مقصد تھا, ایسا کوئی اعلان نہیں, آگے چلو. تو باقی سب شوق سے سنا پھر انہوں نے. ٹھیک سمجھ رہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ یوگا ہوتا ہے یوگا کرا رہے تھے. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. بڑے ایک کراچی کے پوش ایریا میں 8-10 ایکسرسائز وہ سکھا رہے تھے. تو کہتے ہیں جب میں 6-7 ایکسرسائز میں نے کروا دی نا, تو دیکھا کہ یہ سارے لوگ اب بور ہو رہے ہیں نا, تھکے ہوئے ہیں. پھر چلو بھائی اب یوں کرو, تو اب ان سے ہو ہی نہیں رہا. 8ویں نمبر پہ میں نے ان سے کہا اب میں آپ کو وہ ایکسرسائز کرواؤں گا جو مردانہ قوت کے لیے بہت بہترین ہے. کہ ایک دم سارے جوش میں آ گئے نا, ایک دم سارے کس میں آ گئے, جیسے ابھی پہلی اب شروع ہو رہی ہے. تو یہ کچھ مردوں کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں, ان کو سن کے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے, حقیقت ہے. خیر, تو اب مرغی کیا کرتی ہے دیکھو, انڈوں کو گھما رہی ہے. فرسٹ ٹائم بھی اگر بیٹھے گی نا, اور کسی دوسری مرغی کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو, کیا خدا نے اس کے چھوٹا سا دماغ ہے اس کا, اس میں یہ سارے سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں. اس کو گائیڈ کیا ہے اللہ نے کہ بھائی یہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملنی چاہیے, ہر طرف سے ہیٹ ملنی چاہیے. وہ چونچ سے گھما رہی ہے. تو یہ گائیڈنس کس کی طرف سے ہو رہی ہے, ثم ہدا. یہ موسیٰ علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں کہ تفصیلات تو خود ہی سوچتا رہے. فرعون میرا خیال ہے 6 مہینے سوچتا ہی رہا ہوگا, کیا کہہ کے چلے گئے. حضرت موسیٰ مثال نہیں دے رہے اس موقع پر, ایک جملہ کہہ دیا اور آگے بات اپنی شروع کر دی. فرعون سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا تعارف کروا دیا انہوں نے, اس میں خود فرعون بھی داخل تھا. فرعون خود اس میں داخل ہے نا اس نشانی میں. تو کیسے مرغی اس کو گھمائے گی, پھر اس کے بعد چوزے نکلنا, پدے سے چوزے نکلنا شروع, اور کیسی ٹوٹ کے محبت کرتی ہے ان چوزوں سے.
ہم نے تو مرغیاں پالی ہیں, میرے پاس ڈڑبے میں 5-6 مرغیاں تھیں تگڑی تگڑی, میں کمزور سی لے آیا, وہ سب نے مل کے اس کی طبیعت سے دھو دیا اس کو. مرغیوں میں جیلیسی بہت ہوتی ہے, نئی مرغی کو برداشت نہیں کرتی, وہ طبیعت سے دھو دیا اس کو. اب وہ بیچاری کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. ہم نے پھر اس کو الگ کر دیا, ہم نے کہا بھائی یہ تو مر جائے گی بیچاری. کچھ انڈے ہم نے اس کے نیچے رکھ دیے. یہ جو کمزور مرغی تھے نا, بالآخر اس کے انڈوں سے چوزے نکل آئے. اب جیسے ہی چوزے نکلے ہیں بالکل نقشہ چینج ہو گیا. وہ جو 8 بدماش مرغیاں تھیں اب وہ آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. میں نے بڑی عبرت حاصل کی اس سے. میں نے کہا دیکھو یار, ان بچوں کی تحفظ کے لیے, حالانکہ جب مرغی 21 دن بیٹھتی ہے نا انڈوں پہ تو کمزور ہو جاتی ہے پہلے سے بھی زیادہ, کیونکہ اس طرح سے کھانے پینے کا موقع اس کو نہیں ملتا. لیکن ان بچوں نے کہ تحفظ نے کہ بھئی اپنے بچوں کی میں نے حفاظت کرنی, اب اسی طرح ڈرپوک اسٹائل میں زندگی نہیں گزارنی. کیسی موٹیویشن ملی ہے, کیسی آگ, دم میں آگ لگ گئی اس کے, اور کیسی اس کے اندر بہادری پیدا, کانفیڈنس کہ بھائی مریں جیئیں کچھ بھی ہے, قریب آنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, کہ بہترین انداز سے پیدا کیا اور پھر اس کو فطرت کے راستے پر چلا دیا. اس میں خواتین کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے. جیسے مرغی کو اپنے بچوں سے موٹیویشن ملتی ہے, اپنے تحفظ کا احساس ہوتا ہے, ایک کانفیڈنس, ایک اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے, اسی طرح جس عورت کے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے, زیادہ سیف محسوس کرتی ہے. وہ عورت کے لیے سب سے مقدس رشتہ اولاد اور ماں کا ہے, جو فیملی پلاننگ والوں نے ختم کر دیا. بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں. تو خیر, احسن کل, خرگوش کو دیکھ لو. ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا, خرگوش کی مادہ کو نا بچپن سے الگ کر دیا. جب اس کے بچے دینے کا ٹائم آیا نا تو اس نے کیا کیا ہے, اپنے جسم کے بال نوچ نوچ کے کارپیٹ بچھا دیا. اور اس خرگوش ایسا ہی کرتی ہے نا, خرگوش کی مادہ وہ پورے جسم کے بال نوچ کے بہترین ملائم کارپیٹ بناتی ہے, اس پہ بچے دیتی ہے. وہ بچے پیدا ہی کارپیٹ پہ ہوتے ہیں. وہ کیسا عجیب نظام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کیا کروایا, احسن کل شیء خلقہ, بہترین بنایا اور فطرت کے راستے پر. شہد کی مکھی کو دیکھ لو, انسانوں کو دیکھ لو, جانوروں کو دیکھ لو, سورج کو دیکھ لو, زمین کو دیکھ لو, ہر چیز کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. ایک کمپنی کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا جتنا اس کائنات کا نظام ہے. کروڑوں سال ہو گئے سورج وہی خدمت کر رہا ہے, پتہ نہیں 9 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ کتنے گنا بڑا ہے سورج زمین سے. اور آگ کا گولا, ارے بھائی اس میں اتنی آگ جل کہاں سے رہی ہے, جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی زمین سے کہتے ہیں 9 لاکھ گنا, کچھ کہتے ہیں 11.5 12 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ زمینیں ملاؤ گے تو ایک سورج کے برابر, اور ہے کیا, آگ کا گولا. مگر یہ اتنا بڑا آگ کا گولا کر کے آ رہا ہے, کیسے خاندانی کام کر رہا ہے. یہ مشرق سے نکلتا ہے, سب کو وٹامن ڈی دیتا ہوا, پودوں کو بڑھاتا ہوا, اور آموں میں مٹھاس پیدا کرتا ہوا, کھجوروں میں یہ گرمی نہ پڑے, سورج نہ ہو تو یہ سب برباد ہو جائے. آم کے اندر مٹھاس, خربوزے میں مٹھاس, کھجوروں میں. سندھ میں گرمی شدید پڑتی ہے نا, میں ان سے کہتا ہوں کیسے رہتے ہو, کہتے ہیں یہ گرمی نہ پڑے تو کھجور ہی نہیں پکے گی. سب کو پکاتا ہوا دوبارہ غروب ہو جاتا ہے, اور اس زمین کے اس سائڈ کے ایریے کو سیراب کر رہا ہے. پھر وہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے, پتہ نہیں کہاں سے ایندھن آ رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے. تو صرف پیدا کر کے خدا نے چھوڑ نہیں دیا کہ بھئی آگ لگائی, جیسے خواتین چولہا جلایا, دودھ رکھا اور بھول گئیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اب وہ جناب ابل کے, میرے ساتھ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے, دودھ رکھا, جیسے گھر والے نہیں ہیں تو دودھ ہم نے بوائل کر رہے ہیں, رکھا, بھول گئے. جب اسمیل آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا دیگچی بالکل کالی ہو گئی. تو ایک نظام ہے نا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا سورج کو چھوڑ دیا, بس چل بھائی اب وہ سورج جل جل کے ایندھن اس کا ختم ہو رہا ہے, بالآخر ٹمٹمانا شروع کر دیا. ادھر ہم کیا ہو رہے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ یہ اس کو دوبارہ کچھ کر,
تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجیں, ابے بھائی ذرا سلگا کے آؤ یار, تھوڑا پھونک مارو تھوڑا. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا ہی ہو جائے نا اگر تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, اس کو نیچر پہ چلا دیا. تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو بھائی, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو ہم بھی اسی میں داخل ہیں یا نہیں؟ بنایا اللہ نے. پھر یہ کپاس جو ہم کاٹن کلف پہن کے, یہ کلف میں نہیں لگاتا, وہ کوئی دھوبی کو گھر والوں نے کپڑے دے دیے, وہ پتہ نہیں کیا اکڑا کے بھیج دیتا ہے وہ نا. مجھے یہ کلف والے کپڑے بالکل پسند نہیں ہیں. جیسے انجینئر صاحب کو کتابوں کا بورا لانا بالکل بھی پسند نہیں تھا. ویسے میں یہ ٹاپک ختم کر رہا ہوں لیکن مذاق میں آ جاتا ہے. 6 آدمیوں کا لانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. 6 آدمیوں کا لانا ان کو بالکل پسند نہیں تھا. کتابوں کا بورا لانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. اور کیا تھا؟ جہاز سے آنا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. وہاں پہنچنے کے بعد جہلم اور کراچی کا ڈسٹینس بتانا بالکل بھی پسند نہیں تھا. اور اگر ڈسٹینس بتانا بھی تھا تو جہاز کا بتانا چاہیے تھا, بس کا بتانا بالکل بھی پسند نہیں تھا, بلکہ کلومیٹر میں بتانا چاہیے تھا, بلکہ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا. خیر بہت ساری چیزیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو اسی طرح مجھے یہ کلف والے کپڑے بالکل بھی پسند نہیں ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے, نصیب اپنا اپنا, بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا, پسند اپنی اپنی. اس کا بھی ایک بڑا مطلب ہوتا ہے جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے پسند تو اپنی اپنی ہوتی ہے لیکن نصیب بھی اپنا اپنا ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو پسند ہے وہ بھی, جو آپ کا نصیب ہوگا نا آپ کو وہی ملے گی. نصیب و لال بھی لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ. خیر یہ بسوں کے پیچھے بھی ایک پوری ایک ادب ہے. ہر رکشے اور ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کا بڑا گہرا مفہوم ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا کہ بس ٹرک والے نے کچھ بھی لکھ دیا, اس کو سوچا کرو اس پہ. اچھا خیر, تو تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ پیدا کرنے والا کوئی اور یہ نعمتیں دینے والا بھی کوئی اور ہے. یہ ہماری اپنی نہیں ہے, کچھ بھی اپنا نہیں ہے بھائی. ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا ہمارے حضرت نا بعض دفعہ اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کیا کرتے تھے, جو بظاہر ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے نا. لیکن پھر آخر میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب میں اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتا ہوں تو میرا دل خراب ہوتا نہیں ہے, یعنی میرے اندر وہ کبر نہیں پیدا ہوتا. فرمایا وجہ اس کی ہے کہ مجھے اللہ نے ایسا استحضار دیا ہے کہ مجھے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ایسا اللہ نے میرے ذہن میں ایک چیز ڈال دی ہے کہ میں جب اپنی تعریف کر بھی رہا ہوں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں, میں اپنی نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ نے دی ہے. تو یہ بہت مشکل سے یہ مقام ملتا ہے, اور ہر آدمی پہ یہ سوٹ بھی نہیں کرتا کہ آپ بھی یہ کہیں کہ میں یوں ہوں میں یوں ہوں, اور کہیں کہ یار کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, کیا یہ تو سب اللہ کی دین ہے. تو مقصد شو مارنا ہوتا ہے لیکن آخر میں اس کو اللہ کی دین کہہ کے نکل جاتے ہیں. تو بعض اہل اللہ ایسے مقام تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنی تعریف کر کے بھی ان کا نفس, ان کا دل خراب نہیں ہوتا, ان میں کبر پیدا نہیں ہوتا, شو بازی پیدا نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, تو سب اللہ کا ہے, تو ہم تو بھیک میں ملی ہوئی ہے. تو جیسے بھکاری تعریف کر رہا ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ ہے بیٹا یہ بھیک ہی, تو وہ خراب نہیں ہوگا. وہ بھکاری خراب ہوتا ہے جو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ احساس جب انسان کو ہوتا ہے نا, یہ بھیک میں ملی ہوئی چیزیں, یہ صحت, یہ نعمت, یہ دولت, حتیٰ کہ دین جو آپ کو مذہب ملا ہے نا, یہ بھی کس میں ملا ہے؟ اس پہ بھی فخر نہ کرو, یہ بھی بھیک میں ملا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا نا, حدیث میں بڑی تفصیل میں ہے کہ ایک صحابی نے میدان جنگ میں ایک کافر نے اسلام قبول کیا, کلمہ پڑھا, تو ان صحابی نے یہ سمجھا کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, ان کو قتل کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس آیا تو آپ بہت غضبناک ہوئے کہ بھئی تم نے کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اس سے پہلے تو کبھی کلمہ پڑھا نہیں, اب تلوار سر پر ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ بہت غضبناک ہوئے. فرمایا ہلا شققت قلبہ, تم نے ان کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ پتہ چل جاتا کہ دل سے پڑھ رہے تھے یا زبان سے. تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اے ایمان والو جو اسلام قبول کر رہا ہو نا تو اس سے یہ مت کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے. کیوں؟ کذالک کنتم من قبل, تم بھی پہلے کافر ہی تھے,
فمن اللہ علیکم, اللہ نے احسان کر کے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے, تو یہ استحزار کرو گے تو کوئی دوسرا بھی آ رہا ہوگا تو فخر نہیں کرو گے اس کے اوپر کہ میں تیرا اسلام نہیں قبول کرتا, بھائی تو موت کے ڈر سے کر رہا ہے. شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے خدا نے تمہیں بھیک میں اسلام دے دیا, اگر کسی اور کو دے رہا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں بنو. تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں, حالانکہ اسلام لانا تو ہمارے اختیار میں ہے نا, نیک عمل کرنا بھی ہمارے اختیار میں ہے, لیکن اللہ اس کو بھی کیا کہہ رہا ہے, میری توفیق, میری طرف سے بھیک. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ یہ توفیق سلب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. دماغ معاف ہو جاتا ہے, حق سمجھ ہی نہیں آتا انسان کے. اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور بہکنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جو بائی بورن مسلمان ہو نا, ان کو تو ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یار ہمیں تو ہمارے والدین کی وجہ سے غریبی میں اسلام مل گیا, ہمیں تو اللہ نے اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں. اگر غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے پھر ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی, پھر سوچنا پڑتا, غور, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑتا ہمیں. یہ اس آزمائش سے اللہ نے ہمیں نکال لیا. تو نہ انسان اپنی نیکی پہ فخر کرے, نہ انسان اپنے اسلام پہ فخر کرے, شکر کرے کہ بھیک میں ملا ہے. جو چیز بھیک میں ملتی ہے انسان اس پہ اتراتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا, جس کو علم کی بات معلوم تھی اس سے وہ علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی, الجم بلجام من النار, کہ قیامت کے دن آگ کی لگام اللہ اس کو دیں گے. اس لیے کہ جب تمہارے پاس علم تھا تو تم نے, اللہ کی شکر یہ تھا کہ اس علم کو دیتے, کیوں چھپا رہے ہو اس کو؟ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے نا اس کو آگے, اس کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے, یعنی اللہ کی مخلوق کو اس سے مستفید کرنے کا حکم ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے انسان جو ہے نا یہ بھول جاتا ہے, تو ہماری یونیورسٹیوں میں جو ایتھیزم پھیل رہا ہے, لبرلزم پھیل رہا ہے اور مذہب کی مخالفت پھیل رہی ہے, اس کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تکبر سے. یہ سب بھول گئے بھائی, یہ نالج, یہ تعلیم, یہ ایجوکیشن, یہ جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندے بھری ہوئی ہیں, کھا رہے ہیں, ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انزلنا الحدید, یہ لوہا جس سے تم درجنوں چیزیں بنا, ٹوئیٹا کی اور ہونڈا کی گاڑیاں جو لے کے گھوم رہے ہیں نا روڈوں پہ, تو اللہ کہتے ہیں جن لوہے کی بنی ہے, یہ لوہا کس نے, سائنسدانوں نے تھوڑی پیدا کیا ہے, یہ میں نے زمین میں اتارا ہے. اور جب آپ اپنی گاڑی میں ڈیزل بھرتے ہو یا پیٹرول بھرتے ہو تو یہ پیدا کس نے کیا؟ یہ ایندھن, یہ زمین کی رگوں میں اللہ نے پیدا کیا یہ سب کچھ. کیسا عجیب نظام ہے, اوپر گیس ہے, نیچے کیا ہے؟ ایسی ندیاں, سمندر. آپ سعودی عرب میں دمام جائیں نا, جہاں پر یہ لوڈ ہو رہا ہوتا ہے جو ڈیزل ہے یا جو بھی ایندھن نکلتا ہے, خام تیل جسے کہتے ہیں, دنیا حیران ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر. یار اتنا زمین سے روزانہ پتہ نہیں کتنے ملین گیلن روزانہ کنٹینروں میں بھر بھر کے سعودی عرب سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, جہازوں میں استعمال ہو رہا ہے, گاڑیوں میں استعمال ہو رہا ہے. روزانہ آپ اندازہ لگاؤ, گاڑیاں جو ٹینکیاں بھری جاتی ہیں اور جہازوں میں استعمال ہوتا ہے اور ٹرینوں میں استعمال ہوتا ہے, اور کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے, یہ نکل کہاں سے رہا ہے؟ کیا کچھ زمین اپنے سینے کے اندر لے کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ویسے دیکھو تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. سمندر ہے پورے کے پورے, کیسے انسان چوس چوس کے زمین کی رگوں سے نکال رہا ہے. تو جب یہ انسان کو احساس ہوتا ہے نا, دیکھو انسان دیکھتا ہے اس میکینک کو جس نے گاڑی کو بنائی, وہ کیونکہ گوروں نے بنائی ہے ان سے محبت کرنا شروع کرتا ہے. یار جاپانی بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں, مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں, ایک گاڑی نہیں بنا سکے, اصل تو جیپنیز ہیں. کیا ٹوئیٹا گاڑی بنائی, کیا ہونڈا گاڑی بنائی انہوں نے, GL آئی, XL آئی اور پتہ نہیں کون کون سے آئی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے آدمی, فخر کرتا ہے نا, اور انہوں نے کیا بنایا. یہ سب سے بڑی بھول ہے خدا کو, جس بھول کی وجہ سے انسان خدا کو بھولتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جاپان کا سائنسدان ایک کیل نہیں بنا سکتا تھا اگر لوہا خدا زمین میں پیدا نہ کرتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انزلنا الحدید, اللہ کہتے ہیں لوہا ہم نے اتارا ہے, سائنسدانوں نے نہیں اتارا. فیہ باس شدید, جس میں زبردست لڑائی ہے, ومنافع للناس, اور لوگوں کے بے شمار فائدے ہیں. تو بے وقوف آدمی, احمق آدمی سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟
پیدا کرنے والے کو, اور پھر اکڑ میں اور تکبر میں آ جاتا ہے. عقل مند جس کی عقل وحی کی تعلیمات کی روشنی میں چلتی ہے وہ کبھی بھی تکبر میں نہیں آتا. تو میں بات وہاں سے لے کے چلا تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود میں کو اللہ نے جسمانی نعمتوں سے بھی نوازا تھا اور معاشی ترقی سے بھی نوازا تھا. سمجھتے ہو؟ معاشی لحاظ سے بھی کھاتے پیتے اور جسمانی لحاظ سے بھی لمبے لمبے قد کے. تو ظاہر ہے پیغمبروں کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آنی تھی, کیونکہ پیٹ بھرے ہوئے تھے, عمریں لمبی لمبی تھیں اور بڑی معاشی ترقی. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اللہ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی ترقی کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے وسائل ان کو دیے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ جو قوم چٹانوں کو تراش کے پہاڑوں کے اندر محلات تعمیر کر لیتی ہو, اس قوم میں کتنی یعنی کتنا زبردست فن جانتی تھی وہ. ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں نا, ابھی جیسے میں ادھر گلگت وغیرہ کی طرف گیا تو بہت بڑی بڑی مضبوط چٹانیں, آپ ذرا کوئی چیز لے کے ان چٹانوں کو کھودنا شروع کرو, آدمی کانپنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ مشینوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, چٹانوں کو تراش کے نا چٹان کے اندر پورا محل تیار ہو جاتا تھا. تو کچھ تو قابلیت ہوگی نا اس قوم میں, وہ مشینوں سے کرتے ہوں یا ہاتھ سے کرتے ہوں, یا قرآن نے اس کا ہو سکتا ہے کوئی اتنی ترقی ہو چکی ہو سائنسی ترقی کہ وہ مشینوں کے ذریعے کر رہے ہوں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن کیا ہے, اس ترقی نے انہیں خدا کے قریب لے جانے کے بجائے خدا سے دور کر دیا. یہی آج ہو رہا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم رزق کی ایسی فراوانی کر دیں کہ سب کے پیٹ بھریں, دنیا میں کوئی غم اور ٹینشن ہی ختم, سارے غم اور ٹینشنیں بالکل ختم ہو جائیں, تو اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے سب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں, سب اللہ اللہ کرنے لگیں, اللہ تو نے ہر قسم کی ٹینشن سے ہمیں کیا کر دیا ہے, آزاد. اے اللہ اب تو بیوی کی ایک ٹینشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی, یعنی وہ نیک بن گئی وہ, یعنی کہ اے اللہ ساری ٹینشنیں ہماری ختم, اب تو عمریں بھی لمبی ہو گئیں, کرونا بھی ختم ہو گیا اور مالی وسائل بھی, کھلا کھائیں گے تے, پنجاب میں کہتے ہیں نا کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے, وہ بولتے ہیں اس طریقے سے. تو اب بڑے لائف کو انجوائے کریں گے اور اب ہم تیرا شکر ادا کریں گے. اب حج بھی ٹائم پہ ہوگا, داڑھی بھی رکھیں گے, 5 ٹائم نماز بھی پڑھیں گے, اب تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا, لیکن اللہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ اگر رزق کو بالکل اوپن کھول دے نا کہ کوئی غریب ہی نہ رہے دنیا میں, سب کے پیٹ بھر جائیں اور بالکل ہر ٹینشن دور ہو جائے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, فرمایا یہ سارے باغی بن جائیں گے میرے. جو تھوڑا بہت مجھے مان رہے ہیں نا اور میری بات سن لیتے ہیں, ایک بندہ بھی اتوار کے بیان میں نہیں آئے گا, نہ جمعے کے بیان میں نہ اتوار کے بیان میں, ایک بھی نہیں آئے گا. بولے گا ضرورت کیا ہے, کیوں سنیں, پیسے ملتے ہیں کیا یہاں پہ. نہ علماء کی باتیں سنی جائیں گی, نہ مدرسوں میں لوگ اپنے بچوں کو دین کے لیے فارغ کریں گے. بھائی قوم کہتی ہے ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ روٹی ملے, کپڑا ملے اور پیٹ بھرے ہمارا, مکان ملے, مکان بھی مل گئے, روٹی بھی مل گئی, پیٹ بھی بھر گیا, ٹینشنیں بھی ختم ہو گئیں. تو اللہ نے کچھ نہ کچھ ٹینشنیں رکھی ہوئی, حتیٰ کہ جو ٹینشن فری ملک ہے نا ان میں بھی ٹینشنیں ہیں. یہ یورپ اور آسٹریلیا تو ٹینشن فری ملک ہے نا, ان میں وہ ٹینشنیں تھوڑی ہیں, ان کے بیوی کی ٹینشن ہی نہیں ہے, تو اب رہ کیا گیا. بھائی یہ خواتین سے میں بولتا ہوں, میں مزاح کرتا ہوں, اس کو سیریس نہ لیا کریں. وہ پھر کمنٹس ہوتے ہیں اچھا ہر بیان میں جو ہے نا ہمیں رگڑا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے. مذاق میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی شادی شدہ آدمی, ہم نے بھی عزت کے ساتھ گھر جانا ہے. آئی بات سمجھ, میں تو 3 دفعہ شادی شدہ آدمی ہوں. ایک شادی شدہ کتنا مظلوم ہوتا ہے, جو شادی شدہ ضرب 3 ہو تو وہ سوچ لو, وہ تو بیچارہ اس کا تو زندہ ہے, بس یہ کمال کی بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹینشنیں ختم کر دیں نا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن ملکوں میں سرے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں بھی بہت ٹینشنیں ہیں. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹینشن نہیں ہے. ایک بڑی ٹینشن پتہ ہے انسان کو کیا ہوتی ہے, جب ساری ٹینشنیں ختم ہو نا تو ایک بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ یہ چھن نہ جائیں یہ ساری چیزیں ہم سے, یہ چیزیں ہم سے
تو اللہ نے کسی نہ کسی کو. اچھا ایک بات خوب سمجھ لیں, جو یہ سمجھتے ہیں نا میں بڑی ٹینشن میں ہوں اپنے بارے میں, جو بھی یہ سمجھتا ہے اور دوسرے سارے خوشحال ہیں, تو ایسا نہ سوچا کریں. بعض دفعہ سامنے والے کو ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ اگر آپ کو مل جائے نا, آپ کہو یار میں پہلے زیادہ صحیح تھا یہ والی, تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو کیا ٹینشن ہے اور وہ کس مصیبت میں زندگی گزار رہا ہو. تو جو اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے, تو قرآن کہتا ہے اگر ہم رزق کی فراوانی کر دیں اور ساری پریشانیاں ختم کر دیں تو شکر گزاری کے بجائے کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت پیدا ہوگی, نافرمان بن جائیں گے. اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتہ چلا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا, پیٹ بھرے ہوئے کا شکر ادا کرنا مشکل, خالی پیٹ شکر ادا کرنا آسان ہے. سمجھتے ہو بات؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں, لیکن حدیث میں ہمیں اس سے منع کیا. اللہ سے یہ دعا مانگو, اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور, کچھ بندے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی وہ دین پہ قائم رہتے ہیں. ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر تو پریشان حال ہی دین کی طرف آتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے کہ 100% لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. اور اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو کہا, کیونکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹینشن فری. داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا نا, بڑی بہادری دکھائی, تو ٹینشن میں زندگی گزاری. ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی, جہاد کی, میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے. تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے آپ. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئیں؟ دولت کی ریل پیل اور حکومت, خلافت. تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو جائے. پہلے آپ عبادت گزار تھے, دن میں روزے رکھتے تھے, رات کو تہجد پڑھتے تھے. داؤد علیہ السلام, حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا ہے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی. کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے؟ گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا. اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے, ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے. اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے. روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے, نہیں کھا رہے آپ, تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے. بھائی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان, اب قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا. تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا. علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی, پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم تو کمزور ہونا شروع ہوگا کیونکہ ڈیلی روزہ ہو رہا ہے, روحانی قوت اس طرح سے بڑھے گی نہیں کیونکہ آپ یوز ٹو ہو گئے نا, عادی ہو گئے آپ. تو وہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑتی نہیں ہے روزے کی, جسم بھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ آج نہیں کھایا تو کل کھاؤ گے آپ, باڈی صحیح سیٹ رہتی ہے. لیکن ٹینشن اتنی ہوتی ہے نا کہ روزے کی عادت پڑتی نہیں ہے آپ کو. ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا, پھر دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی رمضان میں ہم کنٹینیو رکھ لیتے ہیں نا, عادت 10-15 دن کے بعد تو ایسے عادت پڑتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. لیکن ایک دن رکھنا, پھر ایک دن چھوڑنا, پھر اگلے دن رکھنا, پھر اگلے دن, روٹین میں نہیں آتی یہ چیز. جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ کون سا تھا؟ داؤد علیہ السلام. ایک دن روزہ ایک, اور آپ کر کے دیکھیں آدمی ہل جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا, اس سے عادت ہی نہیں پڑتی نا اس کی.
تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد اور آپ کی آل، آپ کا خاندان، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو خاندان بھی غریبی میں فائدہ اٹھاتا ہے نا، اس سے ان کی بھی عزت ہوتی ہے، بھائی شاہی خاندان کے لوگ ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. خالی پیٹ رہ کے مسائل میں گھرے ہوئے تو بہت ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، خوش و خرم زندگی گزار کے بھی مجھے یاد کریں، ایسے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے تاکہ ہم تجھے بھولیں نہیں. یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح نعمتوں میں ڈبو دے ہمیں، اور پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی بولو عطا کرے. وجہ کیا ہے؟ ٹینشنیں مانگنا یہ عبودیت کے خلاف ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں نا، غلام بھیک مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، ٹینشن مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا. کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے، میں چاہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟ بھکاری تھوڑی سمجھو گے. تو انسان کے سامنے تو بھکاری نہ بنے، لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھکاری ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے سونے کی ٹڈیاں. حالانکہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جب شفا دیا نا تو بہت مال سے نوازا، ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے، مال بھی دے دیا اللہ نے ان کو. تو اب سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے ساری ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں جھولی میں نا، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو بیچوں گا مارکیٹ میں جا کے، یا اس سے درم بناؤں گا، دینار بناؤں گا. اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب ہم نے تو آپ کو مستغنی کر دیا، اس سے اتنی دولت دے دی، اب آپ ایسے جمع کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. کوئی اور یہ بھیک دے رہا ہوتا نا، نہیں ہے بھائی، رکھا اپنے پاس. جیسے سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا نے کہا نا کہ یہ ہدیے ودیے لے لو اور اب چپ کر کے بیٹھ جائیں، مجھے دوبارہ تبلیغ نہ کرنا. سلیمان علیہ السلام نے سارے گفٹ واپس کیے ہیں، کیونکہ انسان کی طرف سے آئے تھے نا. بادشاہ کو گفٹ مل رہا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے بطور رشوت کے. ملکہ سبا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ دوبارہ مجھے تبلیغ کی کوشش نہ کریں، پیسے چاہیے یہ لیں، ٹھیک ہے نا. بھائی یار کیا ہو گیا، آپ لوگ یہاں کچھ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ، جلدی سے بتا رہا ہوں تاکہ بیان بس بہت لمبا ہو گیا، ختم کر رہا ہوں بیان. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا، ہدہد نے آ کے بتایا اتنی بڑی حکومت ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. ان شارٹ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انہو من سلیمان، سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے. اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، بندی بن کے چلی آؤ. وہ ایک دم ڈر گئی، بھائی یہ کون سا انداز ہے بھائی، یہ تو بہت ہی کوئی پاورفل بادشاہ ہو تو اس اسٹائل میں بات کرے گا نا. بھائی کمزور آدمی تو پوری کتاب لکھ کے بھیجے گا، پھر ایکچولی کہے گا ایکچولی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا. ایکچولی جیسے ہم امریکہ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کریں گے؟ سر پلیز آپ دیکھیے تھوڑا سا بجٹ ہمارے لیے بھی کچھ رکھیں، ایکچولی ہمارے یہاں غربت بہت ہے، ہم بڑی لمبی چوڑی بات کریں گے نا. لیکن انسان کا پاور ہوتی ہے پھر اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا ہے. جیسے وہ ایک آدمی نے کسی کو چاقو دکھایا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال لے، اس نے بندوق نکال لی. اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اب تیری جیب میں جو کچھ ہے اور اگر بندوق جیب میں نہ ہوتی تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ایکچولی دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یار، میرا ابھی موبائل میں نے خریدا، یہ لمبی چوڑی بات کر رہا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے تو ملکہ سبا بھی پاورفل تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام جتنی نہیں تھی. سلیمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا، اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، وہ اتونی، آ جاؤ، مسلمین، فرما بردار بن کے. تمیز سے باقی ڈسکس ہم کھانے پہ کریں گے، ڈنر پہ ہم بات چیت کریں گے کہ میں نے آپ کو بلایا کس سلسلے میں ٹھیک ہے نا. تو وہ سلسلہ یہ ہے کہ آپ سورج کی عبادت چھوڑ دو، توحید پہ آ جاؤ. مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اسی کام کے لیے، اسی سلسلے میں میں نے آپ کو بلایا تھا. سمجھتے ہو؟ تو ملکہ سبا کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا عجیب انداز ہے ان کا.
تو ملکہ سبا نے کیا سوچا کہ شاید ان کو پیسوں کی لالچ والچ ہو, تو میں اتنے قیمتی گفٹ ان کے پاس بھیجتی ہوں کہ دوبارہ اس قسم کا لیٹر نہیں بھیجیں گے. جیسے کراچی میں جب بھتہ خوری چل رہی تھی نا, تو کسی بدماش کا دکان پہ فون آتا تھا, اتنے پیسے لے کے فلاں جگہ پہنچ جا. وہ پہنچ جاتا تھا بیچارہ تھیلا لے کے, سر یہ ہے, آئندہ میں خود ہی پہنچا دیا کروں گا, آپ فون کرنے کی زحمت نہ فرمائیں. تو ملکہ سبا یہ سمجھی کہ شاید یہ بھی معاذ اللہ لالچی ہیں, ان کو پیسے ویسے چاہیے. تو جب وہ آئے نا ہدیے ودیے کروڑوں روپے کے ہدیے لے کر, تو سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں ایوب علیہ السلام کی طرح سارے ہدیے جمع کر لی, لاؤ بھائی شاباش بھائی گودام بھرے بھائی, چل گودام کا دروازہ کھول, مال لوڈ کر. ایوب علیہ السلام تو یہی کر رہے تھے نا کہ وہ چادر میں ساری ٹڈیاں جتنی بھی گری ہیں کہ ایک بھی نہ رہ جائے, ساری جمع کرو, ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. تو سلیمان علیہ السلام بھی تو یہ کر سکتے تھے نا کہ بھائی سارا مال جمع کرو, نہ کیونکہ وہ انسان کی طرف سے تھا نا, اور بادشاہ کی طرف سے تھا, ایک ملکہ کی طرف سے اپنی دھونس جمانے کے لیے. تو کہہ رہے ہیں بھائی سلیمان علیہ السلام نے الفاظ کیا کہے, ارجع الیہم, کہا کہ فلن اتمدوننی بمال, پیسے دینا کہ میری مدد کرنا چاہتے ہو, فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, میرے رب نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں وہ تم سے بہتر, میں تمہارے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں. دیکھو انسان جب انسان سے بات کرے تو اس اسٹائل میں بات کرے, بڑوں سے نہ شروع کر دیں, ابا سے کہیں ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, ابا میں آپ کے ٹکڑوں کا, چھوٹوں کی اپنے جیسوں سے. جو محبت سے گفٹ دے رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو دھونس جمانے کے لیے دے رہا ہوں نا, تو خریدنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ یہی اسٹائل ہونا چاہیے. ابے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, تمہارے ٹکڑوں کے محتاج نہیں ہیں, سمجھتے ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا, ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ تمہاری نعمتوں سے بہت زیادہ, بل انتم بہدیتکم تفرحون, اصل بات یہ ہے کہ تم اترا رہے ہو, دھونس جمانا چاہ رہے ہو کہ ہمیں اتنا ہمارے پاس ہے, شو بازی میں آئے ہوئے ہو. پھر کہنے لگے ارجع الیہم, قاصد سے کہا واپس چلا جا آرام سے, اور اب خط نہیں آئے گا, اب خط نہیں آئے گا. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَالَ لَهُمْ بِهَا, اب لشکر آئے گا, اور ایسا لشکر لے کے ملک سبا پہ حملہ کروں گا کہ یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً, سب کو رسوا کر کے ملک بدر کر دوں گا میں. وہ ڈر گئی بھائی, یہ پیسوں کی لالچی نہیں ہے. تو یہ جو انداز سلیمان علیہ السلام کا تھا یہ تکبر نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں استغنا, کہ مخلوق کے سامنے بھکاری پن نہیں دکھانا. اور ایوب علیہ السلام کو ٹڈیاں جو دے رہی تھی ملکہ سبا نہیں دے رہی تھی, وہ کون دے رہا تھا, وہ آسمان سے گر رہی تھی اللہ کی طرف سے, تو ساری جمع کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب کیا ہم نے آپ کو مستغنی نہیں کر دیا, ہم نے تو بہت دولت دی آپ کو. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, جتنا دے میں بھکاری ہوں. اب بھکاری کو آپ پیسے نکال کے دیتا رہو نا, 6 مہینے کھڑا رہے گا, جائے گا نہیں وہاں سے, بلکہ جتنا دو گے نا کہے گا اور دے دو. تو اللہ کو مخلوق, ہم سب فقیر ہیں اللہ کے در کے, تو اللہ کے سامنے یہ کہ میں کیا بھائی, جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا تمہیں تو اور دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بچیوں کو پانی پلایا کنویں پہ, مسافر تھے, کوئی قسم پرسی کی حالت میں تھے, نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ کھانے کا انتظام, نہ کوئی ملازمت, تو 2 لڑکیوں کو پانی پلایا. تو اب ان کے دل میں خیال ہوا کہ اگر ان میں تھوڑی سی حیا ہوئی, غیرت ہوئی, تو ہو سکتا ہے یہ اپنے والد سے بتائیں اور والد مجھے اس کی اجرت دے دیں, پیسے دے دیں. بہت اہم ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ابا میرے لیے کوئی پیسوں کا اجرت دے دینا کہ تم نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے. امکان تھا نا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جا کے ان لڑکیوں سے کہہ دیتے دیکھو میں مسافر ہوں, میں نے تمہیں پانی پلایا ہے اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ ہے, تو تم نے بتایا تمہارے ابا بوڑھے ہیں, تو ابا سے جا کے بولو کہ کچھ تھوڑا سا روٹی پانی کا انتظام ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا بولو نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ میسج جاتا کہ لیبل خدمت کا ہے مگر اس کے پیچھے اپنا مفاد ہے.
دو پوائنٹ ہیں, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا ان لڑکیوں کے ابا سے ملے, بعد میں جا کے ابا نے کہا کہ آپ 10 سال بکریاں چراؤ, یہ خدمت آپ کرو گے, اس کے بدلے میں میری بیٹی آپ کے نکاح میں. یہاں موسیٰ علیہ السلام خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ بولو نا, سیدھا صاف کہہ رہے ہیں کہ میرا مہر یہ کہ 10 سال میں بکریاں چراؤں گا, لیکن آپ کی بیٹی میرے نکاح میں آپ کو دینی ہے, یہی مہر ہے. یہاں خدمت کا معاوضہ لے رہے ہیں اور وہاں خدمت کی ہے تو 1 روپیہ نہیں مانگ رہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فرق یہ ہے کہ وہاں خدمت میں ظاہر یہ تھا, لیبل جو لگا ہوا تھا خدمت برائے خدمت کا لیبل تھا, کیونکہ جب دیکھا کہ 2 بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں تو حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا اور ان کے پاس جا کے پوچھنے لگے ما خطبکما, بھائی رش لگا ہوا ہے, لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, پانی نکال رہے ہیں, تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا بوڑھا باپ ہے, وہ آ نہیں سکتا اور مردوں کے رش میں ہم جا نہیں سکتے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے میرے روٹی کا انتظام کر دو تو میں ڈول بھر کے دے دیتا ہوں, وہاں یہ نہیں کہا. وہاں خدمت ہو رہی ہے اور لیبل بھی خدمت برائے خدمت کا. یہ شو کیا جا رہا ہے کہ مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے, اور حقیقت میں یہی تھا, مجھے تم پہ ترس آ رہا ہے, تمہارا نمبر تو 6 گھنٹے کے بعد آئے گا, کوئی بات نہیں, میں خدمت کر دیتا ہوں, میں لا کے تمہیں ڈول دے دیتا ہوں. ڈول سے پانی نکال کے ان کو دے دیا, جاؤ بھائی اپنے گھر جاؤ. تو وہاں چونکہ خدمت کا لیبل خدمت کا تھا, وہاں دل میں یہ لالچ رکھنا جائز نہیں تھا. جیسے کہ آج کل لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں کسی بوڑھے کی, مقصد ہوتا ہے کہ کوئی وصیت لکھ کے چلا جائے ہمارے نام. باس کی خدمت ہو رہی ہے لیکن مقصد ہے کہ ہماری تنخواہ بڑھا دے, چاپلوسی ہو رہی ہے. اماں کے پاؤں دبائے جا رہے, بیگم کے ساتھ بہت اچھے بن گئے, نیت یہ کہ دوسری شادی کی اجازت دے دیں. بعض جب مرد دوسری کا ارادہ کرتا ہے نا, بیگم کے ساتھ بہت اچھا سلوک شروع کر دیتا ہے, وہ عورتیں سمجھ جاتی ہیں اس کے ارادے نیک نہیں ہیں. تو یہ بھی خیانت ہے ایک قسم کی کہ آپ لیبل خدمت کا لگا رہے ہو اور دل میں آپ کے کیا ہے, مقصد کچھ اور ہے. یہ خیانت ہے, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے لیبل چونکہ خدمت کا لگایا تھا, اس لیے ان سے نہ روٹی کا مطالبہ کیا, نہ یہ کہا کہ میں مسافر ہوں, میرے لیے کوئی انتظام ہو جائے رہائش کا, کچھ ایک حاجت بھی ذکر نہیں کی. لیکن کیا پیغمبروں کی طبیعت میں اعتدال ہوتا ہے, کیسے فطرت پر ہوتے ہیں. دل میں ایک لالچ پیدا ہوئی, ایک طمع پیدا ہوئی کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کو خود ہی خیال آ جائے کہ بھائی ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے تو اس سے ہم حال احوال تو پوچھیں, کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کدھر رہتے ہو. وہ لڑکیاں چلو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھیں گی, جب وہ گھر جا کے بتائیں گی تو ابا پوچھیں گے بھائی روزانہ تو 6 گھنٹے لگتے ہیں, آج اتنی جلدی کیسے آ گئی. تو ابا کو بتائیں گی ایک نوجوان نے خدمت کی ہے, تو ہو سکتا ہے ابا کے دل میں خیال آئے کہ بھائی اس نوجوان کو بلاؤ, اس کا انٹرویو لینا ہے ہم نے, یا اس کو کچھ پیسے دینے ہیں. یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ کے دماغ میں پیدا ہونا شروع ہوئی, مگر ان لڑکیوں سے نہیں کہہ رہے. مگر اب یہ بھی نہیں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ سے بھی نہ کہیں, نہ, ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میرے دل میں یہ خیال تو آ رہا ہے کہ شاید یہ مجھے بلائیں, ان کے والد صاحب کوئی پیسے ویسے دے دیں مجھے, اس کے اجرت دے دیں تاکہ میرے لیے 1-2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے, ٹھکانہ مل جائے. تو اے اللہ میں ان سے تو نہیں کہہ رہا, کیونکہ پھر ان کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یہ اس خدمت کے پیچھے معاذ اللہ لالچ تھی, جبکہ میری خدمت کے پیچھے کوئی لالچ نہیں تھی. لیکن اگر جو میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے نا, تو اس خیال کو حقیقت میں اگر تبدیل کر دے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تبھی دعا مانگی. ثم تولی الی الظل, قرآن کہتا ہے درخت کے سائے کے نیچے آئے اور اللہ سے دعا مانگ. جب بچیوں کو پانی پلایا نا لڑکیوں کو, تو فوراً درخت کے نیچے آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو نے اگر میری طرف کسی خیر کے نازل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں اس کا فقیر ہوں, محتاج ہوں, اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے نا, کیا زبردست بلاغت ہے قرآن کی, اور پیغمبر کیسے اعتدال پر ہوتے ہیں. اللہ سے مستغنی, آپ نے بھی اگر کسی کی خدمت کی نا اور آپ کو یہ خیال آ جائے کہ شاید پیسے دے دے اور آپ محتاج بھی ہو, اس سے نہیں مانگو, مگر اللہ سے کہہ سکتے, اللہ سے آپ ضرور کہو, اللہ سے تھوڑی مستغنی ہے. تو اللہ نے آپ کی دعا ایسی قبول کی کہ ان کے والد نے تو کہا تھا, بچیوں کو بھیجا
کہ جاؤ اس نوجوان کو ہم اجرت دینا چاہتے ہیں. والد بھی یہی چاہتے تھے ان کو اس کے پیسے دیں, غیرت مند تھے نا کہ بھئی ایک نے خدمت کی, اگرچہ بغیر اجرت کی ہے, لیکن ہم بغیر اجرت کے خدمت نہیں لیتے, ہم معاوضہ دیتے ہیں. یہ غیرت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور جو بے شرم ہوتے ہیں ایک نمبر کے, وہ مزدوروں سے ڈبل کام لیتے ہیں اور پیسے جو اس کی اصل بنتی ہے نا وہ بھی کم وقت 2 مہینے ڈیلے کر دیتے ہیں. ایسے بھی مارکیٹ میں آپ کو بے شرم ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. ادھر موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے وہ فری کی خدمت کے بھی کہہ رہے نہیں, فری میں نہیں بلکہ اس کا معاوضہ دوں گا. اور یہاں پہلے بتاتے ہیں تمہاری یہ دہاڑی ہے, کام اس سے زیادہ لیتے ہیں اور ٹائم پہ اجرت نہیں دیتے. تو یہ غیرت کے بالکل الٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو اب بتاؤ کون سا اچھا ہے, بے غیرت بننا اچھا ہے یا غیرت والا بننا اچھا ہے؟ جب غیرت والے بنو گے نا تو اللہ کے وہ معاملات ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور ان کے سسر کے ساتھ ہوئے. پھر غیب سے اللہ کی مددیں ایسے ہوتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں, ان لڑکیوں نے کہا کہ بھائی ہمارے والد آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں. اور وہ اجرت جب پورا انٹرویو ہوا تو حضرت وہ جو انہوں نے تو کہا میں اپنی ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. پورا گھر کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی, شادی بھی ہو گئی, ملازمت بھی مل گئی, بھی بکریاں چرانی ہے, کھانے پینے کا بھی انتظام, بیگم بھی مل گئی, مسافر کو اور کیا چاہیے بھائی, سارے انتظامات ہو گئے. کیوں؟ دعا بڑی تگڑی مانگی تھی. تو میری بھی یہ عادت ہے, مجھے بھی کبھی کہیں کچھ ایسا امید ہو نا کسی بھی معاملے میں تو میں یہ دعا لازمی پڑھتا ہوں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کو یاد کر لیں, کہیں آپ کو امید ہو نا کہیں سے کچھ ملنے والا ہے آپ کو, تو آپ اور اس سے کہنا نہ چاہ رہے ہو آپ, تو پھر اس سے نہ کہیں, لیکن اللہ سے, اے اللہ اگر اس کے دل میں خود ہی خیال آ جائے تو میں تیری رحمت کا بہرحال محتاج. تو بات کو سمیٹتا ہوں یار, کہاں سے کہاں چلے گئے. آج تو میں نے مختصر بیان کرنا تھا, بہت ہی لمبا ہو گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نعمتیں دی اور فرمایا کہ شکر گزار لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. جو تھوڑی چیز ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے نا. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ تو نعمتیں دے مگر تکبر نہ ہو. تو قوم عاد اور قوم سمود کا مسئلہ کیا تھا؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے اور قد لمبے لمبے, صحتیں بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھیں, تو ان کو پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. تو اللہ نے ان دونوں قوموں کو جو ہلاک کیا بہت ہلکی چیز سے, آواز سے ہلاک انسان آرام سے ہوتا نہیں, بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں, بہت بڑا دھماکہ ہوگا تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے فرشتے کو حکم دیا, زور سے چیخ مارے اور ان کے کلیجے پھٹ جائیں. آواز ہلکی چیز ہے. تو اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اپنے قد کاٹ پہ ناز کرتے ہو نا, تم ہمارے فرشتے کی آواز کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے, جو اتنی ہلکی چیز ہے. اور قوم عاد کو تباہ کیا ہوا سے. ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے, ہوا بھی بہت طوفانی چلے گی تو پھر بھی مرتے نہیں ہیں لوگ اتنے آرام سے. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے قوم عاد پر 6-7 دن اور 8 راتیں جو ہوا مسلط کی ہے, اس 7 لیال و 8 ایام, 7 راتیں اور 8 دن جو ہوا مسلط کی ہے, تو فطر القوم فیہا سرعا. اے مخاطب اگر تو اس منظر کو دیکھتا تو تجھے ایسا لگتا, سرعا عربی میں کہتے ہیں جو پہلوان جس کو پچھاڑا گیا ہو رنگ میں. پہلوان کو گرانا آسان کام نہیں ہوتا, اس کو اٹھا کے پٹخا جاتا ہے, اسی جیسا پہلوان. تو اللہ کہتے ہیں تو اس قوم کو اگر اس منظر کو دیکھتا نا, 8ویں دن جو ان کی حالت ہوئی ہے, 8ویں دن کا جب سورج غروب ہوا ہے, تو اے مخاطب اگر تو وہاں کھڑے ہو کر اس قوم کو دیکھتا, پہلوان ہیں جن کو اٹھا کے پٹخا دکھ گیا ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ, جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا, باغات ہوتے ہیں, اور ان کو جڑوں سے کاٹ دیا جائے تو تنے کیسے زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے بڑے بڑے قداور لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے بتا دیا کہ انسان پہ تکبر زیب نہیں دیتا, کوئی اوقات نہیں. ہوا ہمارا بیڑا غرق کر سکتی ہے, پانی بیڑا غرق, پتنگوں کی طرح پانی میں بہتے ہیں لوگ. تو اس لیے بھائی یہ روڈ لائنر بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اور زبان سے بھی کبھی ایسے جملے نہ نکالا کرو. تو جب تک تواضع نہیں ہوگی انسان اللہ کو نہیں مانتا, حقوق بھی ادا نہیں کرتا. جو لوگ عورت پہ ظلم کرتے ہیں نا گھر میں بیوی پہ, کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کمزور ہوتی ہے. اکثر میں نے 2 عورتوں پہ ظلم کے کیس آئے ہیں نا, یہ وہ آئے ہیں جہاں لڑکی کے بھائی اسٹرانگ نہ ہو, لڑکی کا باپ مضبوط نہ ہو.
آپ کسی مضبوط آدمی کی بیٹی سے شادی کرو, پھر ظلم کر کے دیکھو, نہیں کرتے, بڑے تمیز سے حقوق ادا کر رہے. میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں نا, عورتوں پہ ظلم کے جو کیس میرے پاس آتے ہیں ان میں 99% وہ عورتیں جن کے شوہر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, جن کے پیچھے مضبوط بھائیوں کی یا مضبوط باپ کی سپورٹ نہیں ہوتی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکی کے بھائی اور باپ ہوتے ہیں نا تو پھر شوہر حقوق ادا کرتا ہے. اس زمانے میں اللہ کے خوف سے حقوق ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ایک صاحب آئے میرے پاس, جب متحدہ کا بڑا زور تھا نا ایک زمانے میں, کراچی میں متحدہ, وہی ہر جگہ متحدہ, تو وہ اپنی بیگم کے کس واقعہ سنا رہا ہے, یار یہ میرے کیا ہے, یوں کیا ہوا ہے, خودکشی کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا, بہت ہی زیادہ جب ظلم کی داستان. تو میں نے کہا یار اگر واقعی ایسا ہے, مجھے نہیں پتا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں, تو پھر تو علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. اس نے کہا متحدہ کا, لڑکی کے بھائی متحدہ کے ہیں, 90 پہ بیٹھتے ہیں. میں نے صبر کرو بھائی. لڑکی کے بھائی, اس نے کہا کہاں کے ہیں, 90 میں اٹھنا بیٹھنا ہے. میں نے کہا پھر صبر کے علاوہ کوئی آپشن. تو عورت مضبوط ہے تو میاں کا جنازہ نکال دیتی ہے, آدمی مضبوط ہے تو بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا. تو یہ چل رہا ہے, 99% ایسا ہی ہو رہا ہے. عزت دار آدمی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں عورت کمزور ہو مگر وہ خدا کے خوف سے اس کا حق ادا کرے. اور یہ جب ہے جب آپ میں تکبر نہیں ہوگا. آپ کہو گے بھائی اس کو عورت اللہ نے بنایا, مجھے مرد اللہ نے بنایا, یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں اس کمزور پہ ظلم کروں. اور نہ صرف یہ کہ میرا کمال نہیں ہے, بلکہ جس نے مجھے بھیک میں یہ نعمتیں دی ہیں وہ یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو دیکھا بڑا تکبر کیا کرتے تھے, ایسی بیماری ہوئی نا کہ روتے رہتے ہیں سارا دن اور استغفار کرتے ہیں کہ ہم نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر. تو اس لیے بھائی نہ کبھی زبان سے ایسا بڑا جملہ نکالے انسان, اور نہ کبھی اپنے سے کمزور کو اپنے سے کمتر سمجھے. اور یہ استحضار رکھے, استحضار کہتے ہیں ہر وقت ذہن میں یہ بات حاضر رکھنا. اس کو استحضار کا لفظ تھوڑا آج کل مشکل ہے نا, بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی ہر وقت دماغ میں یہ چیز رکھنا کہ یہ سب نعمتیں کس نے دی ہیں, اللہ نے, اور اسے چھیننے کی طاقت بھی ہے. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دی ہیں, بلکہ یہ چھین بھی سکتا ہے, تو کسی بھی وقت چھین سکتا ہے. تو یہ چیز جس میں پیدا ہو گئی وہ انشاءاللہ لا مذہب نہیں بنے گا, وہ خدا کا باغی نہیں بنے گا. اور جس میں یہ صفت پیدا نہیں ہوئی وہ متکبر بنے گا, اور تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ خدا کے قریب جانے کے بجائے خدا سے دور ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.